محترم پیر صاحب، عید کو بطور عید ہی منانا چاہیے، خوشیاں ہونی چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، میل جول کرنا چاہیے۔ خود جو نماز عید ہے اس کی بھی اپنی ایک سماجی حیثیت ہے، دینی حیثیت تو ہے ہی ہے۔ ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں سے کتنے عرصے کے بعد مل لیتے ہیں عید پر، اس پر کچھ آپ فرمائیں گے؟ جی، بہت ہی خوبصورت پہلو کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی۔ یہ یقیناً عید کا دن ایسا دن ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے ایک اسلامی تہوار بنایا ہی اس غرض سے ہے، جی، جس طرح پنجگانہ نماز جو ہے اس کو باجماعت ادا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ آدمی کو اپنے حلقہ احباب، پڑوس، ملنے جلنے والوں کی خیریت معلوم ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح عید کا دن ایسا ہے کہ بہت سے لوگ جو ملازمتوں کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عید کے ایام میں اپنے آبائی علاقوں کی طرف لوٹتے ہیں، بے شک، اور اس طرح اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، خاندان سے اور دوست احباب سے حلقہ یارہ میں بھی وہ آ جاتے ہیں اور ملتے ہیں۔ عید بھی، نماز عید پر اکٹھے ملاقات ہوتی ہے۔ اور میں ایک چیز یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم اپنی فیملی، اپنے خاندان کے ساتھ عید کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں جو اسپیشل بچے ہیں، جی، ان کے جو ہومز وغیرہ ہیں، جہاں ان کی ہاسٹلز ہیں، وہاں بھی اگر ہو سکے تو ایک چکر لگانا چاہیے۔ عمر رسیدہ افراد کے مراکز ہیں، افراد کے پاس اولڈ ایج ہومز جو ہیں وہاں جانا چاہیے۔ اپنے والدین اور بڑوں کا تو بدل کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے وہ یہ ہے جو جتنا بھی کمزور لوگوں کے ساتھ معاشرے کے اور خصوصاً ہسپتالوں میں جایا جائے، عیادت کی جائے، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ جب ہم جائیں گے تو ان کی دل جمعی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو جو ہے مخاطب کر کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اور یہ نفس کو خبردار بھی کر سکے کہ یہ بھی اللہ کی ہو سکتا ہے، جو دی ہوئی قدرتیں ہیں وہ بعض اوقات اس طرح اپنی کوتاہیوں سے یا کسی آزمائش کی وجہ سے یوں زوال پذیر بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ دیکھ کے اس سے آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر، اپنی سوچوں کو بہتر کر سکتا ہے، حضور والا ہمارے شکر ادا کر سکتا ہے۔ بہت اچھی ایک رسم یہ بھی تو ہے نا کہ عیدوں پر ہم لوگ قبرستانوں میں بھی جاتے ہیں، مزارات پہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بالکل، ان کو بھی یاد رکھتے ہیں، ان کو شامل کرنا، کرتے ہیں۔ یعنی آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ دیا، میں اس پہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ صاحب کشف ہوتے جا رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیں آج اولاد وراثت کی حقدار تو ہو کر بیٹھ جاتی ہے، وراثت لے کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن اپنے والدین کو، مرحومین کو جو ہے وہ ان کو فراموش کر دیتی ہے۔ ان کو ہر خوشی کے موقع پر انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا اور ان کے قبور پر، والدین کی قبور پر جانا، اس کی تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ جیسے ہی وقت ملے، اور اگر کوئی لوگ دور ہیں، غیر ممالک میں ہیں، جو نہیں پہنچ سکتے، تو وہاں اپنی دعاؤں میں شامل کریں اپنے والدین کی مغفرت اور بخشش کو۔ تو سب سے بڑا جو عید کا تہوار ہے اور اس کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا آدمی کو آسرا بننا چاہیے۔ سبحان اللہ، جتنا زیادہ سے زیادہ انسان ٹوٹے ہوئے دلوں کا آسرا بنتا ہے، جو ہو سکے تو شکستہ دلوں سے پیار کرو، یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑی ہے، اور اس کا بہترین جو ماحول ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو اسپیشل بچے، اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، ہسپتال ہوتے ہیں، دکھی دلوں کا مداوا بننے میں جو چیز انسان کو سکون عطا کرتی ہے، قلبی سکون عطا کرتی ہے، وہ بہت زیادہ، اور یہ ہمارے سماجی رویے کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اگر آپ کوئی ڈونیشنز وہاں نہیں دے سکتے، کوئی کھانا وہاں لے جا سکتے ہیں، کھانا لے کے جائیں، اپنا وقت دیں، اگر وقت سے بڑی کیا اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جا کے خیریت تو معلوم کریں اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، تاکہ ان کی بھی دل جوئی ہو اور ان کے ٹوٹے دلوں کا سہارا ہو، اور آپ کو بھی، مجھے بھی اپنا، میں جاؤں تو مجھے بھی اپنا پروردگار یاد آئے کہ اس قادر کریم کی میرے وجود میں کتنی نعمتیں ہیں جو اس نے مجھے عطا کر رکھی ہیں، اس میں شکرانے کی
شکرانے کی ایک کیفیت جو ہے وہ اس میں پیدا ہو. یہ ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے بنیادی کام کرنے کے ہیں نا وہ ہمیں یہ آپ نے جو آگے ابتدائیہ میں گوشت فریز کرنا یا یہ اس کا ذکر کیا تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی بالکل ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے گوشت جب بانٹے جاتے تھے تو اس وقت ہماری صحت کا گراف کیا تھا اور جب سے سٹور ہونا شروع ہوا اور ہم نے کھانا شروع کیا ہے تو ہیپاٹائٹس کی شرح کتنی پاکستان میں بڑھ گئی ہے اور ہمارے ملک میں بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ اس طرح کی یہ ہماری اخلاقی خرابیاں اور اخلاقی کمزوریاں ہیں. ہمیں خوشیوں کو بانٹ کے سیلیبریٹ کر کے جو ہے جتنا کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت ہمیں برکتوں سے نوازے گا. ہمارے صوفیاء کا خاص طور پر طرز عمل یہ ہے اور کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو سکون کھلانے میں ملتا ہے وہ سکون کھانے میں سبحان اللہ سبحان. یہی وجہ ہے کہ خانقاہیں لنگر خانوں سے آباد ہیں اور وہ کمزوروں کے ساتھ بیٹھ کر اسلام کی اشاعت کا سبب اس سب کانٹیننٹ میں کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ یہ کمزور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا اور اس وجہ سے ان کی عزت افزائی کرنا، دلجوئی کرنا، یہی تو اس اسلامی معاشرے کا حسن ہے اور خوبصورتی ہے. اور عید کے دن خاص طور پر اگر ہم آگے پیچھے بھولے بھی رہیں تو ان دنوں میں اس خوبصورتی کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں تاکہ ہماری عبادات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں. واہ واہ واہ.